ٹھیک ہے، پڑھانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس وقت میں جو بچوں کو پڑھا رہا تھا مفت، پیسہ اس نے نہیں کمایا اور اس کی وجہ سے اس کی ذمہ داریوں میں فرق آیا، تو اللہ کیا مسئول ہے؟ اللہ کیا پوچھا جائے؟ گوروں نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی، انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے۔ دفاتر کے اوقات جو گوروں کے تھے جی، گرمیوں میں صبح 7 بجے، گرمیوں میں، اور سردیوں میں 7:30 سے سردیوں میں ہیں 7:30 بجے سے 2:30 بجے۔ ہوگا، لیکن ہمارے یہاں ہم نے جو دیکھا 7 سے 2 بجے اور 7:30 1 بجے۔ انگریزوں نے جو یہاں پہنچ کے تقسیم کی، سردی اور گرمی میں آدھے گھنٹے کا صبح فرق پڑ جاتا۔ اب اس رمضان پہ غور کریں تو پورے رمضان میں سیر و رفتار میں کوئی 5-6 منٹ کا فرق۔ گوروں نے جو یہ تقسیم کی تو اس تقسیم کو پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کہا یہاں ہندوستان میں غربت بہت ہے، اس لیے اوقات کو ایسے تقسیم کیا جائے کہ ایک آدمی 2 نوکریاں کر سکے۔ 1 بجے 2 بجے چھٹی ہو گئی، گھر آیا، کھانا، آرام، 4 بجے 5 بجے سے لے کے آگے تک وہی کام کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوا ہے اب 9 سے 4، 9 to 5۔ یہ اب یہاں ہے، لیکن گورنمنٹ جو تھی وہ اپنی ذمہ داری اس زمانے میں پورا کرتی تھی۔ بڑی اچھی اچھی چیزیں بھی انگریز حکومت میں تھیں۔ وہ جو گیپ اتنا بڑا آیا ہے کہ سن 7 سے لے کے اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے 1607 میں، 1707، 1807، 1907، 19، یہ 300 سال دن بدن جہالت بڑھی۔ یہ جو لیٹ ہے نا 300 سال کا، یہ نکلنا بھی نہیں ہے اور نکلنے کو کوئی آثار بھی نظر نہیں آتا، بالکل جاہل ہو گئے۔ آئے دن لڑائیاں تھیں، آئے دن ہندو، مرہٹے، سکھ، اور ان کی ناچاکی سے پورا فائدہ اٹھایا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو گورنمنٹ نے یہ جو نصاب نہیں رکھا ہوا نا کوئی بھی، اور ہر ایک کو آزادی ہے، جو چاہو نصاب پڑھاؤ، یہ ایک اعتبار سے بڑی خدا کی رحمت ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ کہیں پہ لوگ اپنا نصاب مرتب کر کے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کریں۔ کیا اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے اور رشوت دے کے، پیسے دے کے بورڈ منظور کرا دیں؟ یہ بڑی غنیمت ہے۔ قبل اس کے کہ کل کو کوئی سیکولر حکومت ایسی آ جائے جو مذہب کی مخالف ہو، دشمن ہو، تو اس سے پہلے یہ حالات غنیمت ہے کہ پیسہ دے کے کام ہو سکتا ہے۔ یہ تو اب تصور ہی مل گیا نا کہ کوئی ایمانداری سے کام۔ تو تقسیم کار میں اپنے فیلڈ میں رہے، اور یہ وہ حکمت ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ
نے وضع کی، بتائی، حج کیا، حج سے فارغ ہو کے انہوں نے دیکھا قافلے واپس جا رہے ہیں، پھر وہ آئے بیت اللہ میں. انہوں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ عبادت. فرمایا عبادت تو ہو گئی، حج اب. انہوں نے کہا کچھ دن اللہ کو. فرمایا نہیں، نکلو، جاؤ حرم کو خالی کرو. عجیب حکمت کی بات ان کی. انہوں نے کسی نے کہا کہ یہ خدا کی عبادت کے لیے رکے ہیں، تو فرمایا کہ میں اگر انہیں اجازت دے دوں تو شہروں میں تجارت کون کرے گا؟ کہ یہاں بیٹھے رہیں گے، دکانیں کون کھولے گا؟ تو جبرن نکالا. میں نکلو، جاؤ تجارت کرو، کام کرو شہروں میں جا. پھر کسی نے پوچھا تو فرمایا یہ تم جانتے نہیں کہ یہ سارے اس طرح ہی بیٹھ جائیں گے لوگ آ کے، اور مکہ والے پھر انہیں کھانا دیں گے کہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، انہیں کھانے دیں. اور ہوتے ہوتے ایک پوری جماعت تیار ہو جائے گی جن کا کام سوائے اس کے کہ وہ دوسروں کی روٹیوں کو کھائیں اور کچھ نہیں ہوگا. نکال دیا کیونکہ سسٹم پورا رن کر رہا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی زندگیاں مساجد مدارس کے لیے وقف نہ کریں تو دین ہی تباہ ہو جائے. تو یہ جو سسٹم رن نہیں کر رہا، اب یہ بڑی قربانی ہے کہ مولوی ہے بیچارہ مدرسے میں مسجد میں ایک نظام سنبھالا ہوا ہے، اچھا ہے برا ہے، ایک کام چل رہا ہے. یہ بھی نہ رہیں پھر کیا ہو؟ پھر وہی ہو جو اب ہو رہا ہے کہ شہر میں چلے جائیں آپ، کوئی اچھا مفتی مل جائے، زیادہ سے زیادہ جو اس نے کتاب میں پڑھا ہے اسے نقل کر دے گا، اور وہ بھی سمجھ جائے تو غنیمت. اتنے اچھے لوگ جو اس درجے پہ ہوں ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے کہ معاشرے میں دین کا انتباہ کر سکے، بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ہر جگہ یہی حال ہے. ڈاکٹرز ہیں، اتنا باصلاحیت ڈاکٹر پھر ڈائگنوز کرے اور پھر ان کی بھی آہستہ آہستہ کمی واقع ہو. نصاب میں یہ پڑھا ہے لہذا آ کے اس کو اپلائی کر دیں. یہ تقسیم کار جو ہے اس کے ذریعے سے اچھے افراد کو یہ موقع ملے اور معاشرے میں ان کی صلاحیتیں سامنے آئیں. یہ ترقی. لیکن چونکہ ہماری قیادتیں پڑھی لکھی نہیں نا، یہ جملہ کوئی 1000 مرتبہ تو میں نے دہرانا ہے اس سال تاکہ لوگ اچھی طرح جانیں کہ ہماری قیادت پڑھی لکھی نہیں. جب قیادت پڑھی لکھی نہیں ہے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اب وزیر تعلیم ہے، وزیر تعلیم خود کتنا پڑھا لکھا ہے، یعنی اتنا بڑا انہوں نے کام کیا کہ وزارت تعلیم صوبائیت میں منتقل کر دی، صوبوں کو جان چھڑا لی مرکز سے. اب صوبائی وزیر تعلیم جو ہے عین ممکن ہے کہ اس کے قبیلے نے اسے ووٹ دیے اور وہ آ گیا اور پھر منسٹر بن گیا. وہ خود پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس سے کیا ضرورت آ کر پیش آئی. ٹی وی کا ایک پروگرام تھا حامد میر کا، اس میں ہم بھی تھے.
صلیح الدین یہ جو وزیر تعلیم ہے یہ امریکہ کے پڑھے ہوئے، اور ان کے رکھنے کی نواز شریف صاحب کو وجہ بھی یہ بھی تھی کہ رشتے دار واقفیت بھی ہے اور واقفیت کے علاوہ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ چلتے چلتے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع آپ کو دیا ہے، اسلام آباد میں کوئی ایسی اچھی لائبریری ادارہ بنا دینا چاہیے جہاں جو لوگ ریسرچ ورک کے لیے آتے ہیں وہاں بھی کام کر سکیں، اور وہاں جس شعبے کے لوگ ہیں وہ پائے جائیں تاکہ آئندہ آنے والی نسل کو وہ سجیسٹ کر سکیں کہ بیٹے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو بڑی بے نیازی سے ارشاد فرمایا کہ اب کون سا کتابوں کا دور رہا ہے، اب تو انٹرنیٹ کافی ہے۔ تو ذہنی سطح جب اتنی ہو تو آدمی کیا کرے؟ حالانکہ انٹرنیٹ اور ہماری قوم، ہمارا ملک بچوں کے ساتھ اس کا رابطہ انٹرنیٹ پہ اور پھر اس کا صحیح استعمال بھی بڑا وقت لگے۔ جب وقت آیا تو کتابیں جلا دینا۔ اگر کبھی وقت امریکہ جیسے اور انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں اب بھی کتابیں چھپ ہی رہی ہیں اور چھپتی ہیں اور ہاتھوں ہاتھ نکل جاتی ہیں۔ تو اگر انٹرنیٹ ہی بے نیاز کر رہا ہے کتابوں سے اور چیزوں سے بھی مت کیجیے۔ ایک دو تین نسلیں آپ جہالت کی گزارو، تو وہ جو گیپ پڑا ہے نا 1707 سے اب تک تعلیم آئی اور اس کے نتیجے میں زندگی میں انحطاط واقع ہوا ہے۔ تعلیم یہ سکھاتی تھی کہ غذا کون سکھانی، مضمون پڑھاتے تھے نا جی ایک 9ویں 10ویں میں کھانے پینے کی چیزیں، بایولوجی کہتے تھے کیا، فزیالوجی، ہاں پڑھاتے تھے ہائیجین فزیالوجی، کیا کیا چیزیں کھانی ہیں کیا نہیں۔ پتہ نہیں اس میں کس حد تک حقیقت ہے، لیکن ڈاکٹرز بہت سے انہوں نے مجھے کہا کہ جو برگر ہے نا اور یہ جو چیزیں بچے کھاتے ہیں یہ بچے تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نظام ہضم میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اور دین کا بھی یہی حال ہے، دینیات کتنی پڑھاتے ہیں اور وہ چیزیں بعض اوقات دینیات میں پڑھاتے ہیں جس کو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جو ٹیچر نے اوپر سے کسی نے کتاب لکھ دی، پیسے دے دیے۔ انگریزوں نے اپنے زمانے میں یہاں کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے یہاں کی کتابیں لکھوائیں، انہوں نے کہا انہیں تعلیم دو۔ وہ چونکہ مذہبی حکومتیں تو تھی نہیں، اس لیے انہوں نے تعلیم وہ دی جس کا تجربہ صدیوں سے وہ کر سکے۔ لٹریچر میں، ادب میں اچھی کتابیں ہمارے ہاں کوئی لکھنے والا ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی کتاب آتی ہے پڑھ کے اس سے دل خوش ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتنے غیر محسوس طریقے پہ شاعر، ادیب یہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھی غزل کہیں دیکھنے میں آتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارا نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، وہ نظام تعلیم کچھ بھی نہیں۔ یعنی باراکو میں آپ چلے جائیں، یہاں حیران ہوں کہ اتنی سی بستی میں
70, 80, 100 اسکول ہے اور نصاب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، اور 2-2 ہزار 3-3 ہزار میں میٹرک پہ لڑکیاں آ کے بچوں کو پڑھا ہیں۔ اب آپ نے کمپٹیشن زیادہ ہو گیا، ہر کوئی محنت ہوتا ہے، بندے کو شبہ رہے گا کہ یہ بندہ کرے گا۔ تعلیم سے ایسی چیز ہے، اس کا نقصان نظر آنا ہے، سب واپس آ کے ان کو بیمار کرے گی، ہر آدمی جو ہے نا اسکول یہ تو بات مانی جائے آپ کی ٹھیک ہوگی، لیکن ایک بندہ جرنیل ہو، آئی ایس آئی کا ہو، سرکار ہو، سڑک روڈ کا ہو، وزیر ہو، ریلوے کا بیڑا کرنے کے بعد وہ تعلیم کا چکا ہو، اور پھر یہ کہے سوال کے جواب میں قرآن کے 40 سپارے ہیں، ایسے لیول پہ کیا کہیں گے ہم؟ آئیے کا سردار ہے، وہ سینئر وزیر ہے، ہماری نمائندوں سے سوال کرتا ہے کہ قرآن کے سپارے کی جگہ کہتے 40 سپارے اور بہت وزیر تعلیم کا ہے، اس کے بعد یہ بات کہنے کے بعد تو یہ تقسیم کار جو نہیں ہے نا اور گڑبڑ ہے، تباہی کی جڑوں میں سے ایک جڑ یہ، اس لیے اب بھی جو طبقہ چاہتا ہے کہ ترقی کرے، نظام تعلیم اپنے ہاتھ میں لے لے، 20-30 سال بعد وہی چھا جائے۔ کمیونسٹ چاہتے ہیں ترقی کریں، فرض کر لیں اگر ان کا وجود ابھی باقی ہے پاکستان میں، لبرلز نے نظام تعلیم لیا ہوا ہے، آزادی، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہی چھا جائیں۔ ہماری مذہبی قوتیں اگر نظام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پروڈکٹ ان کی اور ہو جائے گی، سمپل سی بات۔ یعنی حیرت ہوتی ہے، یقین نہیں آتا، ابھی چند سال پہلے تک کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسلام پہ اعتراض کرتا، شرم حیا کی وجہ سے، کوئی خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ جوتے پڑیں گے، اس وجہ سے کہ کوئی مار دے گا، مرتد ہو جاؤں گا، گھر سے نکل، بہت فیکٹرز ہیں۔ اور اب یقین نہیں آتا، دیکھتے ہی دیکھتے ایسی کایا پلٹی ہے کہ ان اخبارات میں، ہمارے اخبارات میں اسلام کے خلاف مضامین آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کا سب سے اعلیٰ تعلیمی ادارہ جو کافی عرصے سے کھیلا جاتا ہے، آئی سی ڈی کلاس اردو کا ٹیچر ہے، پڑھا رہا ہے کلاس میں، 7 ہفتوں میں اس نے یہ اردو کر سکتے ہیں، اردو کو جو ہوتا ہے یہ ہو جائے وہ خدا اتنا کہ میں شہر کے لیے جو رہے گا شہر بتائے گا، شہر کو چوٹی کر دیتا اور یہ کہتے ہیں کہ اردو کو جائے یہ بہت ہوتا ہے، میں ان کے خدا میری باتیں نہیں مانتی ہوں، اس سفر کے بعد لمبی بڑی سے ایک وہ ادارہ ہے جس ہمارے اس کا نام رہا ہے اللہ جانے یہ کیسے تبدیلی آ گئی ہے۔ خیر اینالائز کریں تو لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں اس تک۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی، صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک
تعلق، محبت، والہانہ جذباتی تعلق اور بہت اپنی جان مال قربان کر دیں، یہ ایک چیز رہ گئی ہے۔ اب یہ لگے ہوئے ہیں کہ اس رب کو نا بے حس کریں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ اعتراض نہیں کر سکتے۔ رفتار اگر یہی رہی تو واللہ عالم شاید 1-2 صدی بعد یہ بھی آ جائے، یہ صدی بھی زیادہ ہے، پہلے ہی آ جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کریں تو معاشرہ تیار نہیں ہے اس کو قبول کرنے، لیکن یہی بچے پڑھ لکھ کے جب آگے جائیں گے اور وہ مواد پڑھیں گے جس کا انہیں کوئی شعور نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ لینن اینڈ ہز ورکس، دیکھیے کتاب لوگ، لینن اینڈ ہز ورکس، یہ کمیونسٹوں کی روسی سفارتخانہ مفت کیا کرتا تھا۔ اسلام آباد میں روسی سفارتخانہ جو تھا یہ کچھ 24 جلدوں کی کتاب ہے کہ لینن نے کیا کیا، سوسائٹی کیسے بنی، معاشرہ کیسے اچھا ہوا، مساوات کیسے آ سکتی ہے۔ وہ میں نے پڑھ لی، اس کے ساتھ میکسم گورکی کی ایک کتاب تھی ماں، وہ پڑھ لی۔ تو اب تک اس کے نقصانات مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ سوچتا ہوں کچی عمر میں پڑھ لی تھی نا تو کمیونسٹوں کی طرف جو دھیان اور مساوات اور یہ اس کا اثر اب تک ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں اسلام کے نام پہ جو تحریکات اٹھی ہیں ان میں فکری، ان کی بہت سی چیزیں ایسی دیکھی کہ آدمی کبھی منہ نہ لگائے، ہمیشہ چاہتا ہی رہا، اب بھی چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ کیوں چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ وہ کمیونزم کو پڑھا ہوا ہے نا، تو یہ لوگ اس کے اسلام کے روپ میں پرچارک ہیں۔ نقصان تو الحمدللہ اب کیا ہونا ہے میں ولیعذ باللہ، لیکن یہ کہ وہ نرم گوشہ ہے۔ یہ تجربے بتاتے ہیں کہ اب جو بچوں کو یہ پڑھا رہا ہے، یہ بچے جب بڑے ہوں گے اور ان میں سے کسی آدمی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات وہ پڑھے جو یورپ کرتا ہے، یہ کام ذہنی طور پہ مرتد ہو جائے گا۔ عملاً ممکن ہے کہ بھی نماز بھی پڑھ لے، عملاً ممکن ہے کہ بچہ ضد کرے کہ حفظ کرنا ہے تو حفظ میں بھی ڈال دے، لیکن وہ ذہنی طور پہ ایمان نہیں رہتا، بولتا اس لیے نہیں کہ مار پڑے گی۔ تو جب یہ لوگ غالب آ جائیں گے تو ان کو مار پڑے گی جو نام کہیں گے۔ کپڑوں کے اوپر خون لگا کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے تصویر کھینچواتے اور اس طرح کی تصویریں لکھتے ہیں، اور ان کے لیے کیا اس میں حیا کی بات ہے، یہ کیا بات ہے وغیرہ پورا فنکشن ہوا، اس کے دوسرے ویڈیو بنا کے تصویریں بنا کے ایک سوٹ ہوئی۔
ریاست کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحیح. بچے کہتے ہیں سوال صحیح. اعتراض. ریاست کو یہ حق کیوں پہنچتا ہے کہ وہ زہر نہ بکنے دے؟ سمپل سی بات. ریاست کو یہ حق کیوں حاصل ہے کہ وہ زہر یا افیون کی کاشت پہ پابندی لگا دے؟ ریاست کو کیوں حق حاصل ہے کہ ہیروئن ختم ہو جائے؟ دنیا میں کوئی ریاست ایسی نہیں جو یہ کہتی ہو کہ ہیروئن پیو. ہر ایک متعین کرتی ہے حدود اور کیا کیا اور سزائیں. اسی لیے ریاست کو حق حاصل ہے کہ ریاست کے باشندوں کا زندگی کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ایسی ریاست کو حق حاصل ہے کہ جو چیز فکری طور پر تباہ کرے اپنی پبلک کو بچائے. پاکستان کو کیوں یہ حق حاصل ہے کہ اگر انڈیا کشمیر میں ایک چینل لگائے جو مسلسل پاکستان کے خلاف بات کرتا رہے، تو ہمیں کیوں حق حاصل ہے کہ ہم ٹیون کریں کچھ ایسا کہ انہیں نشریات دکھائی نہیں؟ ہمیں کیوں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے پہ بمبئی میں پروگرام آنا شروع ہوئے تو انڈیا نے شور مچایا اور پھر بند کر دیا وہ ٹی وی؟ اور کیوں حاصل؟ آخر اس آزادی کی کوئی حد ہونی چاہیے نا. وہ حد کیا ہے؟ کون متعین کرے گا؟ ریاست کو کیوں حق حاصل ہے کہ لوگوں کو کہے کہ کپڑے پہن کے سڑکوں پہ آؤ؟ ریاست کے حقوق کا تعین کون کرے گا؟ یہ طے کر لیں. بچے دیں نا پھر اس کا جواب. ریاست کے حقوق متعین کون کرے گا؟ ریاست نظریاتی ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ ہے اصل چیز. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ریاست کی سرحدیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نظریات نہیں ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں حدیں ہی نہیں ہونی چاہیے. کیوں آخر آپ خام خواہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں؟ چھوڑو یار، ہم سب ایک ہیں. افغانستان کے ساتھ اپنی کیوں حدود متعین کی ہیں؟ اب تو ہم پہ ایک میجر صاحب بھی شہید ہو گئے. یہ تو ریاست کی کوئی حد ہونی ہی نہیں چاہیے، نہ نظریاتی نہ زمینی. کیا ہے؟ پاکستان میں بھی میں اسی نظر سے اس نظر سے میں خانہ کعبہ کو کی اجازت سے پہلے ان کے خواب میں دیکھنا رسموں کے نقل میں میں تمام پورے عالم کو ایک جنگ میں جا کے دیکھ رہا ہوں. جواب دے گا کوئی ایمان والے کوئی نہیں ایمان والے. میں اپنی اس دن کی تمام کرتے ہوئے آپ کی گزارش کر رہا ہوں.
کہ جب تک ہم آبادی جو پروسیس ختم ہو ہی نہیں سکتی نہیں لوگ کر نہیں سکتے کام اتنا کام آپس میں نہیں کر سکتے یہ چیز طے ہو سکتی ہمیں ان یہود و حنوف کے ان حملوں سے دوسرا کرنا ہے کہ جو ہم بحث کر رہے ہیں دین کی دوائی کی قوم کی دوائی کی اخلاقیات کی دوائی کی تعلیم کی دوائی کی تو دیکھو اربوں خربوں روپیہ خرچ کر کے ہمیں تباہ کرتے ہیں ہم کتنا پیسہ خرچ کر کے یا ہم اپنا کتنا اخلاق خرچ کر کے اس کا دفاع کرتے ہیں ریاست کے حقوق کون متعین کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. ریاست کے شہریوں کے لیے کون سی چیز مضر ہے، نقصان پہنچاتی ہے، کون متعین کرے گا؟ یہ زوال جو ہے وہ 1-2-4 دن میں نہیں آ جاتے. نظریاتی تحریکات اٹھتی ہیں اور نظریاتی چیزیں فروغ پاتی ہیں. اتنے بڑے مسائل نہیں ہوا کرتے نظریاتی چیزوں. مطلب ایک آدمی کا نظریہ ہے کہ مسجد میں جو لکڑی لگی ہوئی ہے یہ سردی اور گرمی کو کنٹرول کرتی ہے. دوسرا کہتا ہے کہ لکڑی خود بھی تو حدت پیدا کرتی ہے، گرمی پیدا کرتی ہے، آپ اس کی بجائے کوئی اور چیز. تو دونوں بھی اپنے اپنے نظریات. اور ایک تیسرا آدمی اگر آ کے یہ کہے کہ اس کو ختم ہی کر دو تو ہے تو یہ بھی ایک نظریہ، لیکن کون مانے گا کہ مسجد ہی نہ رہے. اس لیے خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں یہ جو پوری قوت سے تحریکات اٹھ رہی تھی اور نفوذ کر رہی تھی خلافت عثمانیہ میں، اور بڑی رکاوٹ یہ ہو گئی تھی کہ خلافت ختم نہیں ہوتی تھی اور یہودیوں کا ملک بن نہیں سکتا تھا. تو گرفت کمزور پڑ گئی حکومت کی. یہ بچے جانتے نہیں ہیں کہ حکومتوں کی گرفت جب کمزور پڑ جائے تو وسیع پیمانے پہ کتنی تباہیاں مچتی. قانون کی گرفت کسی بھی معاشرے میں سالے سے سالے اور بدتر سے بدتر. ریاست اگر امپلیمنٹیشن چھوڑ دے تو دین تو بالکل ایک طرف رکھ دیں، دنیا برباد ہو جاتی. دنیا میں تباہی مچ جاتی. قرآن کہتا ہے کہ تم ان عورتوں سے شادی کر سکتے ہو جو اہل کتاب ہیں. قرآن کا حکم کون منسوخ کر سکتے؟ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس ذریعے سے جو تمہاری طاقت میں کمی آئے گی اس کا اندازہ میں ہی کر سکتا ہوں. چنانچہ شادی کی تھی کس نے؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے. بڑے منصب کے آدمی. خالد رضی اللہ عنہ کے بعد غالباً میں لایا گیا تھا ابو عبیدہ بن جراح کو. بڑے آدمی نے شادی کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ عیسائی لڑکی ہے، اس سے تم نے شادی کی ہے، گرچہ اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن میں اپنی مملکت کے اتنے بڑے افراد کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا، اسے طلاق دوں. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو آگے اولاد ہے جس سے سنبھالنا ہے، جس بچے نے باپ اور ماں کو دیکھنا ہے، یہ کیا کریں گے؟ تو یہ ہو نہیں سکتا، عملاً ممکن نہیں ہے کہ ریاست کا اختیار ختم کر دیا جائے.
آج کہتے ہیں ریاست کوئی حق حاصل نہیں ہے مذہب کے متعلق، تو سیدھے سادے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ارتداد اگر پھیل بھی جائے اور لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کو کوئی سزا دیں. آپ اپنے معاشرے کو کھلا چھوڑ دیں، اگر کوئی اسلام کے خلاف لکھتا ہے تو لکھے، پھر کیوں مظاہرے کرنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی لکھتا ہے لکھے. کسی سے پرسنلی پوچھیں کہ آپ اپنی کلاس روم میں ایک لڑکا میٹرک کی کلاس ہے 9th کی، آپ کسی بچے کو اجازت دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کل ایک مضمون لکھ کے لے آئے؟ اس لیے ریاست جن حقوق کو متعین کرتی ہے یا جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کو اگر نہ پورا کیا جائے تو دین تو ایک طرح دنیا ہی تباہ ہو. ریاست کے کمزور پڑ جانے سے کیا ہوتا ہے لوگ جانتے نہیں. خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی تھی نا. مکہ مکرمہ میں اب تک وہ جگہ ہے شاب عامر. مکہ مکرمہ میں یہ جگہ بازار حسن تھی. طوائفوں کے گھر ہوتے تھے یہاں. یہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے سارے عرب لڑکے شام کو وہاں جایا کرتے. ریاست کی گرفت کمزور پڑ گئی تھی. عثمانی دور میں 1850، 1852، 1855 میں شراب بالکل مکہ میں ایسی ہی ملتی تھی جیسے آج لندن میں. سر عام شراب کی دکانیں تھی بیت اللہ مدینہ منورہ میں تھی، لوگ پیتے تھے. یہ تو جب محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب آیا ہے تو اس کی اچھی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے سب اڑا دیے. کیا ختم کرو، بھری دکانوں کو جا کے توڑ دیا اور محلوں کو آگ لگا دی. کہ نکلو یہاں سے، ختم. کہ یہ کیا مذاق ہے؟ حرمین شریفین کی یہ حالت. جو حاجی یہاں آتے ہیں وہ واپس جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم لوگ کیا ہے، ہماری حکومت کیا ہے. گوروں نے کئی 100 سال محنت کر کے خلافت عثمانیہ میں یہ نقب پیدا کیا. آپ مانیں گے نہیں، تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے سندھ کے لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کر لڑکیاں دیکھاتے تھے اور حاجی سے کو بتاتے تھے کہ جاؤ گے تو فلاں فلاں سے مل لیں. حج کے لیے اتنے دن رہنا ہے، کیسے رہو گے؟ فلاں فلاں سے مل. یہ ریاست کے حقوق کو چیلنج کرنے پہ سزا نہ ملنے کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہے جو ہمارے یہاں. تو ریاست کے خود حقوق کا تعین کون کرے گا؟ کہ جتنا قانون اور جتنی چیزیں ہیں نا دنیا میں لاس، سچ پوچھیں تو ان سب کو پڑھنے پڑھانے کے بعد اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے کہ انسان وہی کے تابع ہو جائے. بس جو خدا نے متعین کیا ہے بس وہ ٹھیک. خدا نے جس چیز کی جو سزا رکھی ہے وہ صحیح ہے. بس خدا نے جس چیز پہ جتنی آزادی دی ہے وہی صحیح ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ صحیح ہے، حرام کیا ہے وہی صحیح ہے. امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، جن علاقوں میں ہم گئے ہم نے بڑے بڑی نوبل فیملیز بھی دیکھی، بڑے باشعور، بڑے باوقار رشتہ داریوں کو قائم کیے ہوئے. اگر ریاست نکاح میں دخل نہ دے
آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مذہب کو دفاع کرے یا مذہب کا، تو کل ریاست کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نکاح میں اس چیز کو انشور کرے کہ ان دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے. یہ دودھ شریک بہن بھائی ہیں، ماں بیوہ ہو گئی تھی، دوسری شادی کر لی تو یہ سوتیلے بہن بھائی ہیں. باپ نے شادی کر لی دوسری تو یہ سوتیلے بہن بھائی ہیں. ریاست دخل دیتی ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس قانون کے تحت انہیں جیل بھیجا جائے گا. ریاست نے اپنا قائم رکھا نا، اٹھا دیں ریاست کے حق، پھر جو مرضی ہوتا ہے. تو اس لیے لبرلزم کی جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ ان کا معاشرہ ہے، اس کے لیے سوٹیبل ہوں گی کریں، خوش ہم اس سے بھی نہیں ہیں. لیکن انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہماری ریاستوں کے نظام میں آ کے دخل دیں؟ انہیں یہ حق کس نے دیا؟ ہیں؟ ہاں، جبر. طاقت اور انہیں اچھی طرح ان کے پالیسی میکرز جو ہیں انہیں اس بات کا شعور اور ادراک ہے کہ اگر ہم نے اپنے نظریات کو نہ پھیلایا اور اپنی جو آئندہ نسلیں ہیں انہیں نہ تیار کیا اور کہیں گیم الٹ جائے اور دنیا کا نظام مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے تو ہم مارے گئے. اس لیے وہ اپنی ہر نسل کی نظریاتی طور پہ تربیت کرتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں کہ ملک کیا ہے، وطن کیا ہے، نیشنلزم کیا ہے. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی. سلمان جب عروج پہ تب یہ بھی سکھاتے تھے، اب وہ ہیں تو بھی سکھاتے ہیں. تعلیم بچہ تو را میٹیریل ہے، اس کو آپ جس ماحول میں چھوڑ دیں اس کو اڈاپٹ کرے، کچھ نہ کہیں، صرف دیکھ کے بھی وہ سیکھ جائے گا. اگر مسجد میں کوئی صالح شخصیت ہو، کوئی نیک آدمی ہو، بچہ 5 وقت نماز کے لیے بھی اگر جائے گا تو سیکھ جائے گا. طبیعت میں فرق پڑ جاتا ہے. اور کسی اور قوم کی ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، ماسٹر کی ہمیں اللہ نے پہلے دن سے علم کے ساتھ جوڑ دیا. ہماری نشو نما، ہماری بنیاد کسی اور چیز پہ ہو نہیں سکتی. خدا نے پہلے دن 5 آیتیں نازل کی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتوں میں آپ دیکھیں تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ یہ ہے کہ پڑھیے. بیج جو پھوٹتا ہے وہ درخت کی علامت ہے. کسان گٹھلی کو پھوٹتے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ آم ہے. گٹھلی اس کی نظر میں نہ ہو اور جو پومپل نکلتی ہے وہ اوپر سے کوئی لے جائے کہ یہ کیا اگ رہا ہے، وہ کہے گا آم. اس کے نام سے جس نے پیدا کیا اور پیدا کیا ہے انسان کو جمے ہوئے خون سے.
تیسری آیت 5 میں سے 4 رہ گئی تھی، اب 3 رہ گئی، تو اس میں پھر اقرا وربک پڑھ، تیرا پروردگار بڑی عزت والا ہے، یعنی جو عزت اور احترام اس کے پاس ہے وہ دے گا جب تم پڑھو گے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم دیا۔ علم الانسان ما لم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ ایک آیت کو چھوڑ کے باقی چاروں آیتیں تعلیم کے متعلق۔ صوفیہ کہتے ہیں، یہ بات عام سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن مشائخ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی تربیت کیسے ہوئی۔ ایک بڑا لمبا سلسلہ، اس جہان میں آنے سے پہلے ہر ایک انسان کی روح پہ کیا بیتی ہے ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ لیکن ریاضت اور مجاہدے کے بعد کبھی کبھی اپنی روح انسان کو بتاتی ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے یہ ہوا تھا۔ ہندو اسی کا سہارا لیتے ہیں نا، مسلمان صوفیہ میں بھی بہت سنے اس کی بحث کی۔ حدیث میں بھی بہت جگہ ہے، کبھی یہ بات کریں گے۔ صوفیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ لاکھوں سال، کروڑوں سال اللہ کی شاہد ہونے کی صفت جو ہے اس کی تجلیات پڑتی رہی۔ وشاہد و مشہود، اور ہمیں قسم ہے اس چیز کی، اس کی جو فرق دیکھتا ہے اور جو کچھ اس کے سامنے آتا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے پروردگار کے ہونے کا ثبوت اللہ کا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہر چیز کا وہ شاہد ہے؟ ایسی زبردست آیت ہے ڈاکٹر صاحب، اگر میں نے مسئلے نہ پڑے ہوتے تو میں اس آیت کو سجدہ کرتا۔ قرآن کی ایسی آیت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ مجھے اگر یہ نہ ہوتا کہ قرآن کو سجدہ کفر ہے تو اس آیت کو سجدہ کرتا۔ اولم یکفی، سلوٹ کرتے 1000 بار۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء، کیا اتنا کافی نہیں ہے خدا کا ہونے کا ثبوت کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد ہے؟ غالب کہتا ہے نا، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ حیران پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ شہود، شاہد اور مشہود یہ سب وحدت الوجود۔ تو جب خود ہی شاہد بھی، خود ہی مشہود بھی، خود ہی شہود بھی، مشاہدہ کدھر چلا گیا؟ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء۔ تو کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ صوفیہ کہتے ہیں کروڑوں برس تک اللہ کی صفت شہود جو ہے اس کی تجلیات پڑتی رہی۔ شہود کے بعد وہ کہتے ہیں وجود کی تجلیات پڑتی رہی۔
وجود کے بعد وہ کہتے ہیں نور کی تجلیات پڑتی تھی. جیسے مسلسل کسی ہیرے پہ دھوپ پڑتی رہے، کوئی شعاع پڑتی رہے، تو ہیرے میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے. کہتے ہیں وجود، شہود اور نور کے بعد اللہ کی صفت علم، اس کی تجلیات کسی پہ نہیں پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں سال علم کی تجلیات پڑتی ہے بڑا باریک مسئلہ، لیکن اسی سے وہ پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہیں، حاضر و ناظر ہے. یہ بھی اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہیں کل کائنات کا علم حاصل ہے. یہ جو صوفیہ اس طرف چلے گئے ہیں نا، مصیبت یہ ہے کہ اسے لوگوں نے عقیدے کا حصہ بنا لیا. حالانکہ آپ قرون اولیٰ کے عقائد دیکھیں کہ مسلمان کے تو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے تھے یا عالم الغیب مانتے تھے. تابعین تبع تابعین جانتے ہیں. لیکن جو فلسفیانہ مباحث تصوف کے ساتھ خلط ملط ہوئی ہیں نا، اسی لیے مفسرین میں سے کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یعنی اس شعور کی زندگی میں آنے میں ایک مدت آپ پہ ایسی گزری ہے جس میں آپ کو کتاب کا علم نہیں. وہ ایک چھنی چھنائی ایمان اور کتاب کی تعریف یہ آپ کے پاس نہیں تھی، ہم نے دی فائنل ٹچ. اب یہ اتنی علم کے ساتھ خدا نے امت کو جوڑ دیا ہے، جب تک یہ تعلیم کی طرف نہیں لوٹیں گے ان کا اٹھنا بھی ممکن نہیں. اسی لیے تو بڑے سے بڑے معاہدے ٹیکنالوجی کے کس چیز کے، اگلے کہتے ہیں یار یہ چیز لے لو، ٹیکنالوجی ملتا ہے، یہ F-16 اور یہ اور وہ جو جتنی چیزیں بنتی ہیں یہ ہے کیا اصل میں؟ یعنی دھاتیں ہی ہیں نا. ان دھاتوں کو ہی مختلف تناسب سے جمع کرنا، ریشو مختلف ہوگی. F-16 کس سے بنا ہے، اسٹیل اس میں کتنی ہے، کاپر کتنا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنی ہیٹ اسے دی گئی، یہ چیزیں. غلط تو نہیں کہہ رہا، غلط تو نہیں کہہ رہا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں اب کیا ہے، مطلب بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں. اور یہ سب کی سب نظام تعلیم، اور نے اپنی نسلوں کے لیے ایسا نظام تعلیم باندھا ہے کہ وہ قومیں اب عام امریکن جو بچے ہیں کئی اسکولز میں ہم نے 70% پہ پاس کر دیتے. جن اسکول سے بچے نکل کے آگے گورنمنٹ کی سطح تک پہنچتے ہیں 90%. اور پیپر میں نے دو چار دیکھے، انہوں نے کہا کوئی آپشنل نہیں ہے، سب کرتے ہیں. آپ نے دیکھا؟ اچھا کیا جواب؟ جی اتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے بناتے ہیں. رینالہ پور یہاں ایک اسکول بنا، گورے نے جو تعلیم کا ہیڈ تھا، جو بھی اس کا عہدہ ہوگا، اکاڑا رینالہ پور اس سارے علاقے کا وہ تعلیم کا ذمہ دار تھا. اس
اس نے سینٹرل گورنمنٹ کو استعفیٰ لکھ دیا کہ اگر یہاں پہ یہ پرائمری اسکول بچوں کا 10 ایکڑ زمین چاہیے، اس سے کم میں نہیں بن سکتا۔ گورنمنٹ نے کہا اچھا 10 ایکڑ دے دیتے ہیں کہ میٹرک تک کر لو۔ اسے کہا ٹھیک، 10 ایکڑ کا مطلب وہ 80 کنال، 80 کنال زمین پہ اس نے اسکول بنوایا میٹرک تک۔ 80 کنال زمین، بچہ پورے اسکول کو گھوم نہیں سکتا، کھیلتے تھے، گراؤنڈز تھے، خوش ہوتے تھے۔ اب جب سے ایک کمرے کی یونیورسٹی بننے لگی ہے ایک کمرے میں، کہتے ہیں ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی بڑا مکان خالی ہو کر تو ڈر ہے کہ میڈیکل کالج نہ کھول دیں۔ معاشی نظام پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں تھوڑا ہی ہے، تعلیم یافتہ آدمی اس کی ویلیو تھوڑا ہی ہے۔ ہو نہیں سکتا نا، اخلاقی تربیت نہیں ہے۔ تعلیم کا دوسرا حصہ انسان کی دوسری آنکھ تربیت ہے۔ تعلیمی اداروں میں تربیت کہاں ہے؟ گھروں میں تربیت کہاں ہے؟ ماں جس نے تربیت کرنی ہے بات، وہ تو 8 بجے 9 بجے 10 بجے، وہ تو سارا ٹی وی کا وقت ہے، اولاد کا وقت تھوڑا ہی ہے، بچوں کا وقت تھوڑا ہی ہے۔ آواز بگڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر ٹھیک ہوں گے تو بھی اسی ذریعے سے۔ ہمارے ہاں وہ لوگ مخلص افراد جو چاہتے ہیں کہ قوم کے حالات بدلیں، اخلاص ہے، علم اس سطح کا نہیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایک بات کہی، کون سنتا تھا کارخانے میں جب انگریزوں نے اپنا نظام تعلیم بالکل آخری حد تک مسلط کیا، تو مولانا مناظر حسن گیلانی ہمیشہ سب لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، جتنے مسلمان بچے گاؤں اور دیہات سے آتے ہیں، اور یہ بچے پڑھے بغیر اب جائیں گے بھی نہیں اور کوئی طریقہ بھی اب نہیں رہا، صرف ایک کام کرو کہ ان بچوں کے لیے ہاسٹلز اپنے کھولو اور مسلمان بچوں کو ان ہاسٹلز میں داخلہ دو، اور کھانے پینے کے بس چارجز اور کرایہ یہ لے لو، اور ہر ہاسٹل میں 5 وقت کی نماز اور ایک مولوی صاحب رکھو جو درس قرآن میں قرآن باقاعدہ پڑھے۔ ان کا بس اتنا بھی کر لو نا اگر تو یہ تقسیم ہو جانی ہے، ملک بن جانا ہے،
یہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ یہ بچے جن کو قرآن پڑھایا گیا ہوگا کہ کسی بھی عہدے پہ پہنچیں گے تو قرآن کے ساتھ منسلک رہیں گے. وہ کہتے ہیں انگریزوں کا نصاب تعلیم تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، تربیت پہ ہاتھ ڈالو. تربیت یہ بظاہر کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس دماغ میں سوچیے کتنی گہری بات ہے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد دیکھیں، بوائز ہاسٹل، گرلز ہاسٹل کتنے ہی کھلے ہیں، کتنے ہی. لیکن اب وہ لوگ بھی نہیں رہے جنہیں قرآن سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے. یہ لیکن فرض کیجئے کبھی ایسے ہوتا کہ اب ہو تو تربیت کے اعتبار سے کتنا فرق ہے. اچھا جناب، اعتکاف کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں اپنی جگہ دیکھیں، بستر بچھائیں تو کچھ کر لیں، رات کو انشاءاللہ بات کریں.